السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم تینوں ہی حضرات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کافی دنوں سے مہمان تو آ رہے ہیں، لیکن علماء کی محبت کے نام سے جو ایپیسوڈ آتا ہے، جس کے اندر آنے والے لوگوں سے ملاقات کے بارے میں آپ کو بتلایا جاتا ہے، بہت ساری مشغولیتوں کی وجہ سے کافی دن سے وہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے نہیں آ پا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے شانو بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ تو حضرت والا یہاں پر ایک پروگرام کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ اسی طرح سے مجھے حضرت والا کے ساتھ ایک دوسری جگہ پر بھی جانا تھا، تو ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اب حضرت والا اپنے مقام کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے فراغت کے بعد ہم تمام لوگ آپ کے سامنے اور آپ کے روبرو حاضر ہوئے ہیں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا یہ ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے مشترکہ طور پر، اجتماعی طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ حضرت والا سے بھی تھوڑی بہت خدمت لے لی جائے۔ تو فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کے ایپیسوڈ میں سوال تو میری زبانی ہوں گے، لیکن ان تمام سوالوں کے جواب حضرت والا دیں گے۔ تو فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج ہم پہلا سوال حضرت والا سے لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہے محمد مشرف سیفی اور محمد ذاکر عباسی شہید نگر کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب شب قدر کون سے دن اور کون سی تاریخ میں ہے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب کا یہ پروگرام جو مفتی صاحب نے شروع کر رکھا ہے، اس میں سب سے پہلے میں مفتی صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب اس کے ذریعے سے جو امت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ ایک بہت گراں قدر کام ہے اور امت کو اس سے بہت نفع ہو رہا ہے۔ بہرحال شب برات جو ہے وہ 14 شعبان کو ہوتی ہے، یعنی 14 شعبان کے بعد والی جو رات ہوتی ہے، جو 15ویں شعبان کی شب ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے۔ اور 7 تاریخ کو، اس بار 7 مارچ کو شب برات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ چیز ہے۔ ہاں، تو سوال میں انہوں نے یہ کہا کہ شب قدر کون سا؟ اچھا، شب قدر، بھائی شب برات ہم نے سمجھا شب برات کا سوال ہے۔ بہرحال شب قدر کی جو بات ہے، دیکھیے شب قدر اور شب برات کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ شب قدر وہ ہے جس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ وہ رمضان شریف میں ہوتی ہے، اور اس میں طاق راتیں جو ہوتی ہیں نا، رمضان شریف کی جو آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے شب قدر۔ اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرآن کہتا ہے۔ لیکن یہ شب برات جو شعبان میں آتی ہے، یہ شب برات ہے اور یہ شب قدر نہیں ہے۔ اس کو شب قدر لوگ غلطی سے کہتے ہیں، بہرحال اس کو شب قدر کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اگلا سوال جو ہے یہ ہے محمد ذاکر عباسی شہید نگر کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلام اور دعا کے بعد کہ مفتی صاحب جمعرات کے دن بچوں کے کاجل نہیں لگاتے ہیں کیا؟ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جمعرات کے دن بچوں کے کاجل نہیں لگانا چاہیے، ورنہ بچوں کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بات اگر معاشرے میں کہیں پائی جاتی ہو، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں اس بات کو، لیکن اگر کہیں اس کا رواج ہے تو یہ محض من گھڑت ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ کسی طب سے کوئی تعلق ہے۔ یہ لوگوں کی بس من گھڑنت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ لگائیں بھائی، جمعرات کو لگائیں، جمعے کو لگائیں بہرحال کاجل، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ اس دن یعنی جمعرات کے دن غسل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ناپاک پانی مردوں کے منہ میں جاتا ہے۔ یہ سوال ہے۔ ہمارے معاشرے کی جو ایسی بڑی عمر کی عورتیں ہیں جو بیچاری نہ دین سے واقف ہیں نہ دنیا سے واقف ہیں، ان میں یہ چلن چلتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جمعرات کے دن ناپاکی کا غسل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی محض غلط ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر ناپاک ہو گیا ہے آدمی تو جمعرات کے دن بھی غسل جنابت کرنا ہی ہوگا، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ جمعرات کے دن غسل جنابت کر رہے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ میرا بیٹا 14 مہینے کا ہے، وہ رات کو سو نہیں پاتا، ہر 10 15 20 منٹ پر اٹھتا رہتا ہے اور بہت روتا ہے، صحیح سے نیند بھی نہیں لے پا رہا ہے، روزانہ ایسا ہی کرتا ہے، دن میں خوب اچھی طرح سے سوتا ہے اور خوب کھیلتا بھی ہے، صرف رات ہی میں ایسا کرتا ہے۔ حضرت میرے بچے کو کیا پریشانی ہے بتا دیجئے۔ دیکھیے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کی نیند، چاہے بچہ ہو یا بڑا، جب نیند دن میں پوری ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ رات میں جلدی سے نہیں سوئے گا۔ اس کی دن کی نیند کو تھوڑا سا کم کیجئے، حکمت کے طور پر تو یہ ہے۔ لیکن اگر بائی دی وے کوئی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی دقت اگر ہے، تو اس کے متعلق جو ہمارا چینل جو اے رحیم قاسمی یا مفتی عبدالرحیم قاسمی کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو ملے گا۔ اس پر آج کل ہم نے درود شریف کا ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت
اور سارے مسئلوں کے حل کے طور پر ایک درود شریف کا ایک وظیفہ ہم نے بتایا ہے اور اس کے 4 پارٹس اب تک ہم بنا چکے ہیں. اس کو ذرا دیکھ لیجئے, اس میں انشاءاللہ آپ کے بچے کے ساتھ ساتھ اور بھی سینکڑوں مسئلوں کا حل آپ کو مل جائے گا. یہ کمنٹ ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی پلکھوا کی طرف سے. یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا سوال یہ ہے کہ جو شخص مستقل داڑھی کاٹتا ہو تو کیا ایسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے حضرت یا نہیں؟ جواب دیجیے. وہی حضرت مولانا عبداللہ صاحب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ حضرات پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور وہ تو بہت ہی مشہور بھی ہے کہ جو شخص خلاف شرع داڑھی تراشتا ہو, خلاف شرع ایک مشت سے پہلے داڑھی کو مونڈتا ہو, کٹاتا ہو, کچھ بھی, بہرحال اس کو دارالعلوم دیوبند کا آپ نے جیسا کہ فتویٰ پڑھا ہے, ایسا شخص فاسق ہے. اور فاسق کا مطلب نافرمان. جب وہ پہلے ہی سے فاسق ہے تو وہ اتنے عظیم منصب کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا آدمی جو جان بوجھ کر ایک واجب عمل کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑتا ہو, اس شخص کو ہرگز امام نہ بنایا جائے. نماز پڑھنا اس کے پیچھے مکروہ تحریمی. ہاں, اگر وہ مسئلہ کے اعتبار سے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی گردانا جائے گا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ابھی بات چل رہی تھی, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مان لیجئے بس وہی لے دے کر گاؤں میں ایک امام ہے اور نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی امام ہے. اب تو پھر مجبوری ہوگی, خیر جب تک کوئی انتظام نہ ہو جب تک اس کے پیچھے پڑھنا مجبوراً ہو سکتا ہے. اصل میں جب انتظام ہو جائے پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. بہت بڑھیا. یہ کمنٹ ہے محمد نعمان ارریہ بہار سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جمعہ کی نماز میں کم سے کم کتنے آدمی ہونے ضروری ہیں؟ جی نعمان صاحب, امام صاحب ہوں اور امام صاحب کے علاوہ کم سے کم 3 آدمی موجود ہوں. تو اس طرح سے ٹوٹلی 4 آدمی ہونے چاہیے کم سے کم. یہ کمنٹ ہے معتصم باللہ کی طرف سے. یہ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک بڑے جانور میں 2-3 بچوں کے عقیقے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی, جس طرح سے قربانی میں آپ 7 حصے بناتے ہیں بڑے جانور میں, تو اسی طرح سے عقیقے میں بھی آپ 7 حصے بنا سکتے ہیں اور اس میں پھر جتنے بچے ہیں اس کے اعتبار سے ان کے حصے ڈالے جا سکتے ہیں. یہ کمنٹ ہے اشرف خان بلند شہر یو پی کی طرف سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پلاسٹک کی ٹنکی ہے, اس میں دھوپ کی وجہ سے پانی بہت گرم ہو جاتا ہے, اگر اس پانی سے غسل کریں گے تو غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ نبی نے حدیث میں دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے غسل کرنے کو منع کیا ہے. یہ سوال دیکھیے, یہ جو حدیث ہے بلا شبہ یہ حدیث کی بات تو آپ نے صحیح فرمائی. حدیث شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ بھئی جو دھوپ کے ذریعے سے پانی گرم کیا جائے اس سے سفید داغ کا, جس کو برسک بولتے ہیں, تو برسک کا مرض ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن یہ جو بات حدیث شریف میں کہی گئی ہے یہ جائز یا ناجائز کے طور پر نہیں کہی گئی, بلکہ یہ طبی مصلحت کے طور پر کہی گئی ہے, یعنی ایک میڈیکلی مصلحت کے طور پر کہی گئی ہے. تو اس لیے اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو جائز ہوگا, لیکن جو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ اس سے برس کا اندیشہ ہے تو وہ اندیشہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے کپڑے پاک نہیں ہوتے ہیں؟ جب بڑی فیملیز کے اندر تو واشنگ مشین کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا. آپ کپڑے واشنگ مشین میں دھوئیں, ٹھیک ہے, کوئی نہیں, لیکن جب ان کو پانی میں نکالنا ہے یعنی پاک کرنے کا مسئلہ آئے تو ایک ایک کپڑے کو پاک کریں. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا اتنا واضح طور پر معلوم ہے ہمیں کہ بھئی یہ اس میں ناپاکی لگی ہوئی ہے, نجاست لگی ہوئی ہے, تو پہلے اس کی نجاست کو صاف کر لیا جائے دھو کر, اور پھر اس کے بعد اس کو ان کپڑوں میں ڈالیں گے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ یقین سے معلوم ہو کہ ان سارے کپڑوں میں کہ کوئی اور کپڑا ناپاک نہیں ہے. زیادہ اچھا یہی ہے کہ ان کو دھونے دیجئے اجتماعی طور پر, اور پھر ان کو ایک ایک کر کے پانی میں نکال لیں, تاکہ اگر کسی کپڑے کا پتہ نہ ہو کہ یہ ناپاک تھا اور بے احتیاطی نہ ہو جائے, تاکہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یہ کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے ہے. یہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ٹوائلٹ میں نیچے بیٹھتا ہوں تو میرا پاجامہ میرے کرتے سے لگتا ہے, تو کیا میرا کرتا ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر آپ کا پاجامہ ناپاک نہیں ہے تو پھر کرتا ناپاک کیوں ہوگا؟ اگر آپ کے پاجامے کے اندر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نجاست سے آپ کا کرتا اگر ٹچ ہو جاتا ہے اور اس نجاست کو لے لیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن جب پاجامہ آپ کا پاک تھا تو پھر کرتے کے بارے میں آپ بے وجہ سوال کر کے اپنے کو الجھن میں نہ ڈالیں. یہ سوال بھی انہی کی طرف سے کہ انگلش ٹوائلٹ میں سیٹ پر بیٹھنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ انگلش ٹوائلٹ تو ہو سکتا ہے ہمارے گھروں کی ٹوائلٹ سے بھی زیادہ صاف ستھری ہوتی ہے بعض اوقات, بعض جگہ پر. اگر اس میں ظاہری نجاست کوئی لگی ہوئی نہیں ہے تو پھر آپ ناپاک نہیں ہوں گے. اور اگر بائی دی وے غلطی سے کوئی چھینٹ آ گئی ہے, کوئی ایسا ہو گیا ہے, تو اس میں احتیاط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کوئی چھینٹ آ گئی ہے تو اس کو دھو لیں, لیکن مطلقاً سارا ناپاک ہو گئے غسل کرنا ضروری ہو جائے, ایسا نہیں ہے.
کلیم اللہ انصاری نے کمنٹ کیا ہے کہ جن کپڑوں میں احتلام ہو گیا ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جو مزاج کی جو نظافت ہوتی ہے نا، مزاج کی میں ایک صفائی کا مزاج ہوتا ہے، وہ تو تقاضا کرتا ہے کہ بھئی اس کپڑے کو اب نہ پہنے جب تک یہ دھل نہ جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سفر میں تھے اور آپ کو احتلام ہو گیا، تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، جب آپ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گئے تو جہاں تک اس کپڑے کے اندر نجاست لگ گئی تھی اس سارے کپڑے کو دھو لیجئے، اتنا حصہ جتنے میں اس میں نجاست لگ گئی تھی سارے کو دھو لیجئے، اور بس اب وہ یوز کے لائق ہو گیا، پھر واپس اس کو واپس پہن کے پھر نماز پڑھ لیجئے. ایک طریقہ ہو سکتا ہے. عالیہ خان مہاراشٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ انگور کی شراب بنتی ہے جو کہ حرام ہے، تو انگور حلال کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے. دیکھیے عالیہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ انگور ایک قدرتی ایک نعمت ہے اور ابھی اپنی اصل پر موجود ہے، وہ اس میں کوئی کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے، بہرحال وہ صحیح ہے. اب انسانوں نے اس کو مختلف اپنے طریقے پر اس کو بنانے کا جو بھی طریقہ ہوتا ہوگا اس طریقے سے اس کو بنا کر اس میں ایک طرح سے ایک ملاوٹ ٹائپ کام کیا، جس کو کریکشن کہہ لیجیے آپ، کہ اس میں کچھ کریکشن بازی کی اور اس طرح سے اس میں نشہ پیدا کر دیا، اس میں جو مطلب چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس کی بنیاد پر یہ بات تھی. لیکن اگر مطلقاً جو خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے انگور، خدا کی بنائی ہوئی چیز حلال ہے بہرحال انگور. مسکان دہلی یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ماں کے بعد خالہ کا مقام بڑا ہوتا ہے، اگر خالہ کی بیٹی نہیں ہے تو کیا خالہ کی بیٹی اپنی خالہ کو تسلی دے سکتی ہے، ان کا کوئی کام کر سکتی ہے یا نہیں، ان کی ساری باتیں سمجھ سکتی ہے؟ جیسے ماں ایک بیٹی سے باتیں کرتی ہے دنیا میں ماں کے رہتے ہوئے خالہ کے ساتھ، یہ سب کر سکتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے ایک پہلے میں مسکان صاحبہ کا جواب دوں اس سے پہلے ایک مشورہ دیتا ہوں مسکان کو کہ ایک سوال ایک عالم سے پوچھ لینا کیا کافی نہیں ہوتا مسکان؟ یہ سوال پہلے میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، اب دوبارہ سے آپ نے مفتی صاحب کو زحمت دی، کیا ہمارے اوپر اعتبار نہیں تھا یا مفتی صاحب کے اوپر اعتبار نہیں تھا؟ آپ کو پہلے جواب دیا جا چکا ہے تو سوال کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں پہلے ہے، پھر جو بھی کچھ ہے خالہ ہے یا جو کچھ ہے ان سب کے درجے بعد میں ہیں. آپ خالہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ماں کے حق کو تلف نہ کرتے ہو تو کریں بھائی، کس نے روکا ہے؟ رائل کمپیوٹر گلا اٹھی ہے. محمد محسن ہمارے دوست ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عرفہ نکالنا کیسا ہے؟ عرفہ کیا ہوتا ہے وہ بھی؟ عرفہ محض ایک رسم ہے جو شب برات کے موقع پر 14 شعبان کے آس پاس کسی تاریخ میں لوگ اس کو کرتے ہیں. ایک دن پہلے، ہاں ایک دن پہلے، شاید 13 شعبان میں یا 14 شعبان جو بھی. چونکہ اس کا شریعت سے کوئی اس میں کوئی اصل نہیں ہے، بس لوگوں کی من گھڑ. اصل میں کیا ہے، ہم لوگ رسمی مسلمان زیادہ رہ گئے، اسلام تو ہمارے یہاں نظر آتا ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے. مولانا طارق عباس مظاہری یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ میں ایک موٹر سائیکل فائننس میں لینا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مولانا اس پر دارالعلوم دیوبند نے رہنمائی فرمائی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی کو اپنی طرف سے وکیل بنا لیں. اس کی 2-3 صورتیں ہیں، ایک صورت میں بتا رہا ہوں. ایک آدمی کو اپنی طرف سے وکیل بنا لیں، جس طرح سے شاہ عالم صاحب ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں اور موٹر سائیکل مثال کے طور پر 80,000 روپے کی آتی ہے اور فائننس کرانے پر اس کی قیمت 85,000 کی ہو جاتی ہے، تو ہماری طرف سے شاہ عالم صاحب اس کو 85,000 میں طے کریں. یہ سود کا جھگڑا ختم ہو گیا. پھر دوسری بات، اسی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر نقد میں 80,000 اور ادھار میں وہ آپ کو 85,000 میں دے رہے ہیں تو بیچنے والے کو اس کا حق ہے کہ وہ نقد میں سستی اور ادھار میں مہنگی دے. تو بہرحال کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر فائننس کرا رہے ہیں تو اس صورت کے ساتھ کرا دیجیے. حافظ ابو سعید انصاری سورت گجرات یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں کام کے چکر میں قرآن کریم بھول گیا ہوں، میں نے ایک بار تراویح میں قرآن سنایا تھا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں اس سال رمضان میں قرآن شریف سنا دوں. سب سے پہلی بات، اس بات پر توبہ کیجئے کہ پورا سال قرآن کے بغیر گزر گیا. جب قرآن بھولتے ہیں نا، قرآن ایسے کوئی نہیں بھولتا. قرآن بھولنے کی وجہ ہوتی ہے کہ قرآن کو دیکھنا بند کر دیا، قرآن کو الماری میں رکھ دیا اور پڑھنا بند کر دیا. صوفیہ کا، ہم صوفیہ لوگ ہیں بھائی، ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ حافظ قرآن کو روزانہ ایک دن میں 3 پاروں کی تلاوت اور ناظرہ خواہ کو روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرنا چاہیے. آئندہ کے لیے آپ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 3 پاروں کی تلاوت کریں گے اور اب تک جو کوتاہی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور محنت شروع کریں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ میری عمر 20 سال ہے، میں عالم بننا چاہتا ہوں،
کیا میں عالم بن سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر آپ کی عمر 20 سال ہے کوئی کیا مسئلہ ہے بھائی. میں نے اپنی مولویت اس وقت میں شروع کی ہے جب میری داڑھی آ گئی تھی. مفتی خالد صاحب اس بات کے گواہ ہیں, یہ میرے ہمدرس ہیں, میرے کلاس میٹ ہیں. تو میری داڑھی تھی اس وقت میں جب میں نے مولویت کو شروع کیا ہے. تو 20 سال کو تو نہیں رہا ہوں گا, لیکن تھوڑا بہت ہی کم رہا ہوں گا. میں الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھیں گے پھر کسی دن. شروع کیجئے بسم اللہ, اللہ کا نام لیں. جمیل احمد یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک شخص کے پاس 75,000 روپے ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو, جیسے سونا چاندی نہ ہو, تو پھر کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر ہے تو کتنے روپے کی زکوٰۃ نکالے گا, وضاحت فرما دیں. جمیل احمد صاحب آپ کہاں سے ہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا, لیکن اگر آپ انڈیا سے ہی ہیں تو انڈیا کے اندر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 75,000 روپے سے کم میں ہی ہے, اور بہت زیادہ کم میں ہے. اب اگر یہ 75,000 ایک سال سے آپ کے پاس جمع ہے تو بہرحال اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اور زکوٰۃ کتنی ادا کریں گے کے تعلق سے ہر 100 روپے پر 2.5 روپے کے حساب سے آپ حساب لگا لیجئے اور بہرحال زکوٰۃ ادا کیجئے. آخری کمنٹ ہے محمد نصر الدین کستلہ قاسم آباد کی طرف سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت سنتوں کے اندر درمیانی قاعدے میں تشہد کے بعد درود شریف, دعائے معصورہ اور تیسری رکعت کے شروع میں ثنا پڑھنی ہے یا نہیں؟ جو نوافل ہیں یا سنتیں غیر موقدہ ہیں ان میں آپ التحیات کے بعد پہلے قاعدے میں اگر آپ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں, جیسے عشاء کی پہلی 4 رکعت ہیں, تو آپ قاعدہ اولیٰ کے اندر التحیات کے بعد درود شریف وغیرہ, دعائے معصورہ وغیرہ بھی پڑھیں گے, اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سبحانک اللہم پڑھیں گے. یہ افضل طریقہ ہے. اگر آپ نے اس کے خلاف بھی کیا نماز جب بھی ہو جائے گی. بہرحال بہت بڑھیا. تو بہرحال یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ہفتے آئے ہوئے سوالوں کے جواب تھے جو حضرت مفتی صاحب نے آپ کو دیے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب بہت اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں. بس اخیر میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے کہ علم سے جو آپ حضرات فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی اٹھاتے رہیے, اور یہ جو پیغام آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں, مفتی صاحب پہنچا رہے ہیں, دوسرے علماء کرام پہنچا رہے ہیں, ان کو آپ حضرات صدقہ جاریہ سمجھ کر ساری امت تک شیئر کیا کریں, اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھیے, یہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا آخرت میں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.